السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے نبی جن کو زندہ سمندر میں ڈال دیا گیا اور جن کو ایک بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا، آپ نے ایسی کون سی غلطی کی تھی؟ یعنی آپ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا؟ اور آپ کتنے دنوں تک اس بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ اور آپ نے کون سی ایسی دعا پڑھی تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اس آزمائش کو دور کر دیا اور آپ کتنے دنوں کے بعد اس بڑی سی مچھلی کے پیٹ سے باہر زمین پر تشریف لائے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے عجیب و غریب واقعے کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ ہی اس خاص دعا کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے جس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش کو آپ سے دور کر دیا۔ اس دعا کو جو بھی مصیبت کے وقت پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی گزرے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام متی تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ قوم بنی اسرائیل وہ اکیلی قوم ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء اکرام کو بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کے عراق کے مشہور شہر نینوا کی طرف بھیجا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اس وقت آپ کی عمر مبارک 28 سال کی تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا کو ایک عرصے تک دعوت حق دیتے رہے، لیکن اہل نینوا نے آپ کی بات پر کوئی کان نہ دھرا، یعنی کوئی دھیان نہیں دیا اور اسی طرح اپنے گناہوں اور برائیوں کے اندر مبتلا رہے۔ چنانچہ اس کے باوجود بھی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے اور گناہوں سے منع کرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سالوں تک اپنی قوم کو دعوت حق کی تبلیغ کی، لیکن وہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں کے اندر مبتلا رہی۔ نینوا کے لوگوں کی اس سرکشی نے اور لگاتار اس کی مخالفت یعنی ورودھ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اداس کر دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں کو دیکھ کر ان سے بہت زیادہ ناراض ہوئے اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عذاب الہی کی بد دعا کر کے اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ آپ اپنی قوم کے لیے بد دعا کرنے کے بعد اس بستی سے باہر نکلے اور دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں پر مسافروں سے بھری ہوئی کشتی روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی کچھ ہی دور گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طوفانی ہوائیں چلنے لگی اور ان خوفناک طوفانی ہواؤں کے اندر وہ کشتی ڈگمگانے لگی۔ چنانچہ ان طوفانی ہواؤں کی وجہ سے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس وقت چلانے والوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آقا کا بھاگا ہوا کوئی غلام اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ جب تک اس غلام کو اس کشتی سے نکالا نہ جائے گا تب تک اس مصیبت سے نجات حاصل نہ ہوگی۔ چنانچہ کشتی چلانے والے یعنی ملاحوں کی یہ بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کے لیے بد دعا کر کے وہاں سے چلایا، اور شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا یہ کام پسند نہیں آیا، اسی لیے یہ آثار یعنی یہ سنکیت دکھ رہے ہیں اور یہ میری آزمائش ہے۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے ان ملاحوں سے فرمایا کہ میں ہوں وہ بھاگا ہوا غلام جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، مجھے کشتی سے پھینک دو تاکہ یہ طوفان رک جائے۔ مگر اس کشتی میں سوار ملاح اور مسافر آپ کو خوب جانتے تھے اور آپ کو نیک انسان سمجھتے تھے۔ وہ لوگ آپ کی شرافت سے خوب متاثر تھے، چنانچہ ان لوگوں نے آپ کو کشتی سے پھینکنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہ طے پایا کہ کورا اندازی کی جائے اور جس کا نام کرہ میں نکلے گا اس کو کشتی سے نکال دیا جائے گا۔
چنانچہ سب کی رائے کے مطابق قرآن اندازی کی گئی۔ اس قرآن اندازی میں پہلی بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ چنانچہ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کا نام دیکھنے کے باوجود بھی ملاح اور مسافروں کو یقین نہ آیا۔ اس کے بعد دوسری اور تیسری بار بھی قرآن اندازی کی گئی، ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا۔ چنانچہ اس طرح ملاح اور مسافر آپ کو کشتی سے نکالنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت ہی بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اس بستی سے چلے گئے تھے، اور 40 دن کے اندر اندر عذاب الہی کے نازل ہونے کے بارے میں بھی کہہ کر آئے تھے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آنے کے بارے میں جو بتایا تھا، ان کی قوم کو اس پر یقین نہ آیا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام تو کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن اب تک تو عذاب نہ آیا، نہ جانے وہ عذاب کب آئے گا۔ مگر کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آثار دکھنا شروع ہو گئے۔ چنانچہ اس طرح عذاب الہی کے آثار کو دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہونے لگے، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہ تھی،